بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الصیام صوم کی جمع ہے۔ صوم کا معنی ہے امساک، رک جانا، یعنی روزے دار طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک اللہ تعالی کے حکم سے اس کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے والی تمام چیزیں ترک کر دیتا ہے، بیوی سے ہم بستری ترک کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یاد رکھیں کہ 3 چیزوں کا اجر بے حساب ہے۔ ایک صبر کا، دوسرا کسی سے انتقام لینے کی انسان طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، مگر اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دے، ایسے انسان کے لیے بھی بغیر حساب اجر ہے۔ تیسری چیز ہے روزہ، جس کا اجر بغیر حساب ہے، یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اسی طرح رمضان کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اس بابرکت مہینے میں قرآن نازل فرمایا، جیسا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے اور دونوں کی شفاعت کو شرف قبولیت عطا ہوگی۔ اسی طرح دوستو یاد رکھیں کہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام پر پہلی وحی کا نزول رمضان ہی کے مہینے میں ہوا۔ اسی طرح رمضان کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں باقاعدہ سورت نازل فرمائی، اور اللہ نے اس رات کی عظمت کچھ اس طرح بیان فرمائی وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بعض لوگوں نے 1000 مہینے کی اوسط 84 سال کچھ نکالی ہے، یا 86 سال۔ اللہ فرماتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 86 سالوں سے بھی افضل ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ تعالی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کثرت سے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے یہ ایک بڑی خصوصیت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی خصوصیات میں سے 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ ایک تو گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، دوسرا جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے ڈھال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے اس کی راہ میں ایک روزہ رکھا، رب ذوالجلال تقدس و تعالی اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔
میرے بھائیوں میرے دوستو، روزہ جیسا کہ ہم نے پیچھے بتلایا کہ اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اسے اپنے لیے خاص بتلایا. ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے. اللہ فرماتا ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا اجر دوں گا. کیونکہ حالت روزہ میں روزے دار ایک عجیب سی خشیت، اخلاص، تقوی، للہیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جو دیگر عبادات میں وہ پیش کرنے سے قاصر رہتا ہے. اسی طرح دوستو رمضان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ فتح مکہ جو ہے وہ بھی رمضان میں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو سب سے عظیم فتح اسی مہینے میں عطا فرمائی. اسی طرح رمضان کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا. یعنی یہ ساری خصوصیات جو ہیں یہ رمضان کے مہینے کو عطا کی گئی ہیں. غور کریں میرے بھائیو میرے دوستو، یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ نیکی کا مہینہ ہے، یہ قرب الہی کا مہینہ ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے اجر و ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. کوشش کریں، محنت کریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، توفیق طلب کریں اپنے رب سے عبادت کی، شرف قبولیت کی اور اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کی، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے اور ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے عافیت کا سوال ہے.